اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ محمد بن اسحاق نے لکھا، اہل مدین بن مدیان بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت شعیب میکائیل بن یشرج کے بیٹے ہیں، اور سریانی زبان میں ان کا اسم گرامی یسرون ہے۔ مدین کا اطلاق قبیلے پر بھی ہوتا ہے اور اس شہر پر بھی جو حجاز کے رستے کی طرف معان کے قریب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قصص میں، اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قوم مدین سے مراد اصحاب ایکہ ہیں۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی دعوت ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دلائل اور براہین بیان فرما دیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس جس دین و شریعت کو لایا ہوں وہ سچا ہے۔ پھر دیگر لوگوں سے معاملات کے متعلق وضع و نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ البخس کے معنی نامعلوم طریقے سے چیز کے عیب چھپاتے ہوئے کسی نہ کسی انداز سے کمی کرنا اور دھوکہ دینا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اموال میں خیانت نہ کرو اور ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے مال ہڑپ نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین میں، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، تو جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت زبردست سرزنش اور سخت وعید ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم سے خطاب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، جنہیں عبارت کی فصاحت اور وضع و نصیحت کے دل نشین اسلوب کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔